अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज न सिर्फ खत्म हो चुका बल्कि इसे नाकाम हिकमत अमली का नतीजा बताया जा रहा है। इस नाकामी के बाद पीटीआई का पूरा कल्चर तब्दील हो चुका है। जूतों में दाल बट रही है। पीटीआई की कायदीन की बड़ी तादाद बुशरा बीबी से दूर खड़ी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और साबिक वजीर शौकत यूसुफजई बुशरा बीबी को पार्टी मामलात से दूर रहने का कह रहे हैं तो बैरिस्टर सैफ अलग ही कहानी सुना रहे हैं। 26 नवंबर के बाद 28 नवंबर की शाम भी पीटीआई पर भारी रही। कोर कमेटी के इजलास में सख्त गर्मा गर्मी की इतलात हैं। इस इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी के बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि साहबजादा हामिद रजा इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। कंफ्यूजन का ये आलम था कि आज शाम से पहले तक तहरीक इंसाफ के कायदीन अपने जाँ बहक होने वाले कारकुनों के बारे में भी अलग अलग बोलियां बोल रहे थे। कोई इन जाँ बहक होने वाले कारकुनों की तादाद को सैकड़ों में बता रहा था तो कोई 20 कारकुनों को गोलियों का निशाना बनाए जाने का दावेदार था। लेकिन आज शाम पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 12 कारकुनों की हलाकतों की तस्दीक की गई और तस्वीर शाया की गई। लेकिन साथ में हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि वो हस्पताल इंतजामिया और लवाहिकीन पर इस मुतल्लिक डेटा को दबाने के लिए जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ना तजर्बाकारी की कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन ये हुकूमत की भी कामयाबी नहीं। हुकूमत को इसे अपनी कामयाबी समझकर खुश नहीं होना चाहिए, ना ही इसे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के रुझान को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि अब उन्हें मुखालिफिन पर गलबा हासिल हो चुका है, क्योंकि अवाम में हुकूमती पॉलिसीज पर अदम एतमाद को कम समझना बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दामात ने हुकूमत की शोहरत में इजाफा नहीं किया और तारीख गवाह है कि बड़ी सियासी जमातों को सख्त इक़दामात के जरिए दबाने की कोशिशों से वक्ती कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन इसके देर परफा मनफी असरात मुरतब होते हैं। हुकूमत को ये सोचना होगा कि मुजाहिरीन से निमटने की इस नई पॉलिसी से आज तो वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कल मुस्तकबिल में इन मुजाहिरीन की जगह वो खुद हो सकते हैं और उन्हें इसी सख्त रवैये का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत को ये भी सोचना होगा कि आम कारकुनों के साथ सहाफ़ियों, मुनशियात और दहशतगर्दी के बेसरोपा मुकदमात का अंजाम भी उन्हें आने वाले वक्तों में तंग करेगा। हुकूमत कम से कम ऐसे केसेस से इज्तनाब बरते जिनके दर्ज किए जाने पर खुद उनके रहनुमा भी मुतमईन न हो। आज के डायलॉग में पीटीआई की सियासी हिकमत अमली की नाकामी और इसके असरात पर बात करने के लिए हुकूमत की सख्त पॉलिसीज और आइंदा का लाएअमल क्या होना चाहिए, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। सर, एहतजाज के दौरान हमें तंजीमी खामी, कोई प्लान नहीं था, मरकजी लीडरशिप नज़र नहीं आई। आपको लगता है ना तजर्बाकारी की बुनियाद पर यह खासा नुकसान हुआ है पीटीआई को? देखें, असल बात मेरा तो आज दिल जो है ना खून के आंसू रोने को दिल कर रहा है। पाकिस्तान की जितना नुकसान हुआ है, जितनी पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जितना फॉरेन मीडिया ने मैसेकर ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद का लफ्ज़ इसे खिताब दिया है, जितना हमारी जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जितना हमारे आइन की जो है पामाली की गई है, जितनी बुनियादी हकूक़ को जो है तार तार किया गया है, मुझे तो ये बिल्कुल यकीन करें कि ये पाकिस्तान फिर वो टूटता नज़र आ रहा है, खाकम बदहन 1971 के बिल्कुल रेप्लिका रिपीट किया जा रहा है सीन को। ये क्या मोदी की फ़ौज थी जिसने कश्मीर पर हमला किया जो इस्लामाबाद में हुआ, या ये नेतन्याहू की इसराइली फ़ौज थी जिसने हमास या फ़लस्तीनियों पे जो है आके फातिहाना गोलियां मारी हैं, बरसाई हैं? तो ज़रा इसको देखें तो सही कि क्या हुआ क्या है 26 की शब को, जो शब खून मारा गया है, हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। मैं हैरान हो रहा हूँ। आप सानवी बातें कर रहे हैं कि जी फुकदान था और फलान था उसका, लेकिन आप देखें कि किसने इख्तियार दिया था गोलियां मारने का। पुरअमन एहतजाज जो करने आए थे, जिन्होंने चलें धरना भी दिया डी चौक पर, पहले तो जबिलत इनकी जो है वो देखें कि रोज़ आकर 7 दिन तक जो है मोहसिन नकवी आके बढ़ के मारता रहा कि अगर कोई आया यहाँ तो हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को साथ बिठा कर कोई जुर्रत करके दिखाए और फिर जो है अता तारड़ साहब ने जो बढ़ के मारी हैं। पहले तो ये 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया और 180 सीटें वाला जीतने वाला वो अडयाला जेल में है।
عوام کے مینڈیٹ پر جس طرح سے ڈاکہ مارا گیا، اگر لوگ پھر بھی اپنے حق کے لیے دارالخلافہ کا رخ نہ کریں تو مجھے بتائیں، آپ نے سارے راستے مسدود کر دیے، شرمناک طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو آپ نے غلام بنا دیا۔ کم از کم پھر اگر یہ غلامی ہی قبول کرنی تھی تو پھر خاکی ہیٹ والا کم از کم انصاف تو دیتا تھا، پھر خاکی وردی کی غلامی میں جانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر ویسے ہی چلتے رہنے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں آج بھی لاشیں جو ہے پیمز کے چھت پر پڑی ہیں، آج بھی پولی کلینک کے چھت پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں سارا گھیراؤ کیا ہوا ہے، لاشیں ان کو ورثاء کو نہیں دی جا رہی ہیں۔ یہ ظلم کبھی کربلا کا میدان کبھی بنتے ہوئے سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، یہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جس فسطائیت کا جو ہے یا وہ کیا گیا ہے، وہ رچایا گیا ہے ڈرامہ، آپ دیکھیں کہ ساری بتیاں بند کر دیں۔ حامد میر مجھے کہنے لگا کہ ہمیں کہا کہ نکلو یہاں سے، اور سنائپر سارے بلڈنگز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سب بتیاں گل کر دیں، اور پھر جو آنسو گیس کی جو شیلنگ کی گئی، میرے اپنے لیے تولیہ پورا جو ہے میرا جو ہے سانس بند ہو رہا تھا نکلتے ہوئے۔ آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں وہ اس کی تو مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پھر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ٹھڈے مار کر وردیوں میں اسے جو ہے قتل کر دیا گیا، وہ گرا ہے اور اس کا منکا ٹوٹ گیا ہے اس کا۔ تو اس کا کوئی حساب ہے؟ ہم نے 1971 میں بھی یہی سانحہ دیکھا کہ 180-60 سیٹیں لینے والے کو ہم نے اقتدار نہ دیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا وی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالی، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ہم بے آف بنگال میں پھینکیں گے، سمندر ان کو بحیرے میں پھینکیں گے۔ تو کیا ہم نے پھر بچا لیا پاکستان میں؟ 93,000 فوجیوں نے بجا فرما رہے ہیں، بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں، بے شک گولیاں نہتے لوگوں پہ نہیں چلانی چاہیے تھی، لیکن ایک موقع تھا سر آپ لوگوں کے پاس سنجانی پہ دھرنے کا۔ کس کا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک پہ آپ لوگ جاتے؟ کون کون بضد تھا کہ نہیں جانا سنجانی؟ کیونکہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی تھی کہ صرف بشرا بی بی کی ضد تھی کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ سنجانی جانا چاہیے۔ جی نہیں، میں اس کا سارے کا حصہ ہوں۔ پہلے میں نے پشاور میں تھا، جب پہلے اڈیالہ جیل میں گئے، ہم 5 رکنی گئے، ہم 3 گھنٹے باہر اڈیالہ جیل کے بیٹھے رہے، نہ ملنے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ۔ پھر ہمیں پشاور کا ہوا، پشاور گئے، بے نظیر اپنا بشرا بی بی کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ جو ہے ہماری نشست ہوئی، گنڈا پور کے ساتھ نشستیں ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے چونکہ وہاں ایک سانحہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں، اور لیکن یہ اس کے بعد کریں گے، آپ پہلے مؤخر کریں۔ تو پھر جیٹ بھیجا گیا، جیٹ کے اوپر جو ہے بیرسٹر سیف جو ہے وہاں سے لائے گئے، اور یہاں اسلام آباد میں اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا ہوں، بیرسٹر گوہر ساتھ گیا ہے۔ 8 بجے صبح جو ہے جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور عمران خان سے 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا یہ تھا، اصرار یہ تھا، چونکہ کریڈیبلٹی گیپ تھا، ہم نے کہا نہیں، پہلے عمران خان کو آپ مخلصی دیں گے، چھوڑیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے ساتھ آگے باقی چیزیں کی بات کریں گے، اور عمران خان خود ہی باہر آ کے اعلان کرے گا، جو بھی کرے گا، مؤخر کرے گا یا آگے لے کے جائے گا نشست میں۔ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے 24 کا جو ہے مؤخر نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہے آ کر ہمارا اور ان کا اختلاف ہوا تھا۔ پھر سنجانی کا انہوں نے ضرور کہا کہ سنجانی میں آپ کر لیجئے گا، جب تک 2-3 دن جب عمران خان کی مخلصی ہو تو اس کے بعد کریں، لیکن اس پر کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ جی بشرا بی بی نے کوئی کنٹرول کیا ہے، مانیٹر کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا کی مشینری ان کی شرمناک حد تک ہے۔ جس طرح انہوں نے 26ویں ترمیم کی، شرمناک طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اپنی جو ہے سبکی مٹانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ اب بھی یہ جو ہے دیکھیں، خون جو ہے بے گناہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہ اب بڑکے مار رہے ہیں کہ فتح کر لیا ہے، انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے۔ ارے بھائی، کیا مودی کی جو ہے یہ فوج تھی جس نے آگے کشمیر کو فتح کیا، یا نیتن یاہو کی جو اسرائیل کی فوج تھی جس نے آگے جو ہے فلسطینیوں کو فتح کر لیا ہے؟
یہ کس زوم میں جاتے ہو؟ اچھا سردار صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے یہ اپنی کامیابی کیسے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح سردار صاحب، آپ خود بہت ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، سالوں کا ایکسپیرینس آپ کا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سیاسی کمیٹی کو یہ شکایت ہے کہ بشرا بی بی تو سیاسی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو پھر ہر فیصلے کے لیے آپ لوگ جیسے فیصلہ سازی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بار بار بشرا بی بی کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں چھوڑتے عمران خان کو؟ جب عمران خان کی سارے کیسز میں یا بریت ہو گئی یا جو ہے ضمانت ہو گئی، تو پھر جب روبکار رہائی جاتی ہے تو ایک اور کیس ڈال دیتے ہیں، 1.5 سال سے جو شخص اندر ہے پھر ڈال دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس لیے کہ 494 میں وہ حکومت کا اختیار ہے وڈرا کرنے کا، 169 ضابطہ فوجداری میں بھی حکومت کا اختیار ہے۔ یہ کس زوم میں کس کو پاگل بناتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملہ ہے؟ عدالت نے تو آپ کو ریلیف دے دی، آپ نے جو ہے فستائیت کرتے ہوئے، آپ نے جو ہے عدالت کو اپنا غلام بناتے ہوئے 26ویں ترمیم نے آپ نے تو سب چیز کو فارغ کر دیا، رول آف لا بھی ختم ہو گیا، آئین بھی ختم ہو گیا، عدالتوں کے فیصلے بھی آپ نہیں مانتے ہو، تو پھر مجھے بتائیں اب آپ سارے راستے جب بند کر دیں گے، کسی کو بند گلی میں بلکہ لے کے نہیں جائیں گے، دیوار کے ساتھ دیوار میں چننے کی کوشش کریں گے، تو پھر دیوار توڑے گا نا بندہ، اور کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چل دیں گے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار چلے گی؟ وہ سرکار جو کہ جعلی ہے، سرکار مینڈیٹ بھی نہیں ہے اس کا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں۔ بالکل سر، آپ کی کارکنان آپ کی قیادت پہ دیکھتی ہے، جنہوں نے موجودہ قیادت میں بڑے ٹف حالات میں پی ٹی آئی کو سنبھالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہائی جیک کیوں کر رہی ہیں پارٹی ڈیسیجنز کو؟ ارے بشرا بی بی ان کے نروز پہ سوار ہو گئی ہے، بشرا ہماری ماں ہے، وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کا تحفظ کرنا ان کا فرض تھا۔ کیا کرتا علی گنڈا پور، کیا کرتا؟ اس کو ان گدھوں کے ہاتھوں میں دے دیتا، جو کہ اس کو جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی، اس کے ٹائر پھاڑے، پہلے بتیاں بند کر دی، پھر ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا، پھر ایک کار سے جب اتارا گیا تو اس کے ٹائر پھاڑ دیے، پھر دوسری کار میں اتارا گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زہر آلود پھینکا گیا، جس سے سارا جلن شروع ہو گئی۔ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے پشتون اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں بچائے گا؟ تو یہ تو بے غیرتی ہوتی ہے اگر ہم چھوڑ کے اس کو چلے جاتے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو سارا حکومتی مراسی مراسی ان پارلیمنٹری لفظ ہے، یہ جو ایک ظفر موج ان کی جو ہے آئی ہے، یہ چھائی ہوئی ہے آپ کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر۔ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے کو آپ شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کو آپ سارا اس طرح سے پھیلا رہے ہیں جیسے سارا قصور ہی پی ٹی آئی کا ہے، اور سارے ان کو جو ہے یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، جنہوں نے پاکستان کو پہلے توڑا تھا اب بھی پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ پاکستان کا کوئی دشمن ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک صوبے کو جو ہے ہم بالکل منقطع کر دیں اور اس پر جو ہے چڑھائی چڑھ دوڑیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے دارالخلافے پر۔ مجھے بتائیں کہ دارالخلافہ ان کے باپ کی جائیداد ہے؟ دارالخلافے پر جتنا پنجاب کا حق ہے، جتنا سندھ کا حق ہے، جتنا بلوچستان کا حق ہے، اتنا ہی خیبر پختونخوا کا حق ہے۔ یہ دارالخلافہ ماں ہے سارے صوبوں کی اکائیوں کی۔ اگر آپ کا کوئی اکائیوں کا گریونس ہوگا تو آپ مرکز پہ آئیں گے، آپ یہاں آ کر اپنی شکایت دیں گے، آپ ازالہ کروانے کے لیے آئیں گے۔ اگر ڈی چوک پہ ہم آگے ہیں تو انہیں بالکل سر، یہ تو سچ ہے، احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے آپ کا۔ یہ بتائیے گا سردار صاحب، سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی سوچ رہے ہیں، رؤف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر تبدیلیاں ہوں گی۔ سر کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی کوئی اون نہیں کرتا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ کیسی تبدیلیاں ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب جس بے حیائی اور ڈٹھائی سے، جس بے شرمی سے یہاں آپریشن کر کے ان کو اٹھایا گیا ہے یا ہٹایا گیا یہاں سے، تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تحریک ہماری جاری و ساری ہے۔ دھرنا فی الحال ضرور موقع یہاں سے انہوں نے جو ہے ان کو ہٹا دیا ہے، لیکن تحریک ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی خاطر آئے تھے، ہم بھی پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान के अवाम को मुक़्तदर करता है हमारा आइन, हम भी उन्हीं को मुक़्तदर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइन की बालादस्ती हो और कानून की पासदारी हो, यही है हमारा मिशन। हम कोई ऐसा नहीं चाहते हैं। खुदारा रहम करो इस मुल्क के ऊपर के तो नीचे, सलमान अकरम खुदारा राजा साहब आइन क्यों के इस्तीफा दे दायरे दिया? हदूदों क़यूद में। आपने उनसे बात की, आखिर उनके क्या इतने ग्रीवियंसेस थे? क्योंकि इतलात तो ये आ मेरी रही बात है बिल्कुल मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जमहूरी रवायात ये होती हैं, जब कोई आपकी मूवमेंट बकौल उनके के ये मूवमेंट चूँकि अपने अल्टीमेट मंतकी नतीजे तक हम नहीं पहुँचा सके, तो मेरी एक ऑब्लिगेशन थी। अब आगे खान साहब की मर्जी है कि वो उसको तस्लीम करें या न करें, लेकिन ये हमेशा होता है। वो अगर सुन्नी इत्तेहाद के, चूँकि वो सरबराह भी हैं एक हिसाब से, हमारी सारी पार्टी ने जो है पहले उन्हीं के पार्टी में जम होने का अपना दिया था, तो वो उनका भी इस्तीफ़ा बनता था। इसलिए ये जमहूरी रवायात की पासदारी करते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उन पर डिक्टेशन कर रहा है या कोई उनको जो है कुछ ऐसी कलमात कह रहा है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। सो खुदारा बुशरा बीबी का कोई रोल नहीं है, इसलिए कि बुशरा बीबी ने कह दिया, जब उन्होंने पैगाम्बर बनाकर पेशावर में मैं मौजूद था, उन्होंने कहा ना मैं सियासत में थी, ना मैं सियासत में हूँ, ना मेरा सियासत में आने का कोई वो है अपना फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए सियासत में। सो मैं सिर्फ पैगाम्बर बन के आई हूँ। इसलिए कि खान को जब मिलने आए थे क़यादत हाई कोर्ट के हुक्म के ताबे, तो उल्टा न सिर्फ उनको मिलने नहीं दिया गया था बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपके सामने बाद में 4-5 घंटे के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया था, गौहर को और सारों को जो है आपके सामने है। तो उसने कहा कि चूँकि कम्युनिकेशन गैप है, मैं पैगाम्बर बन के आपको आई हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे मेरे सामने पेशावर में कहा, उन्होंने कहा मैं जब खान ने कहा है कि आप अपना घर आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, तो मैं भी एक फैमिली बन के जा रही हूँ, खान के साथ उस कॉल पर जा रही हूँ मैं। इसलिए मैं जाऊंगी, ये कहेंगे कि अपनी फैमिली तो इसने जो है पीछे रखी हुई है और लोगों की फैमिलियों को कह रहा है कि वो धरने में आए और वो जो है इसमें शामिल हों। तो बीबी ने ये मकसद करके किया था, लेकिन गंडापुर का उसको बचाना ज़रूरी था, इसलिए कि गिद्धों के हाथ में देकर वो अपने कायद की बीवी को, अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता था। कोई गैरतमंद आदमी नहीं छोड़ के जा सकता है। याद रखें, ये अल्लाह की लाठी बे आवाज है, ये खून रायगा का हिसाब होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और ये बदतरीन हुकूमत है फिस्तायत की। देखिए खोसा साहब, पहले तो ये तय हुआ था कि वो जलसे में शिरकत नहीं करेंगी, लेकिन अगर वो वजीर आला हाउस में रहती पेशावर में, तो वहां पे कौन से ऐसे गिद्ध थे जो उन्हें प्रॉब्लम करते हैं या फिर उनकी सिक्योरिटी को खदशा होता केपी के अंदर? नहीं, आपने सुना नहीं, उसने कहा कि जब खान ने कहा है कि अपनी फैमिलीज आओ, अपने बच्चों के साथ आओ धरने में, तो मैं अगर नहीं जाती तो फिर वो कहेंगे अपनी फैमिली तो इसने अमलदारी की नहीं है फैमिली ने, और लोगों की फैमिलियों को ये कह रहा है कि धरना पे आओ। तो ये इसलिए उसका जाना, उसने मुझे ये लॉजिक दी जिसको मैं भी कायल हुआ कि ठीक कह रही है बीबी। उसने कहा मैं बतौर लीडर के या किसी के नहीं जा रही, मैं बतौर फैमिली के जा रही हूँ। अगर अपनी फैमिली नहीं आती है तो फिर लोगों की फैमिली से आप क्यों सबको करते हो, अपील करते हो कि लोगों की फैमिली को लेकर आएँ। सो इसलिए बीबी की बात लॉजिक आप समझें, वो ठीक है। ये महफूज हिफाजत की बात नहीं है। हिफाजत की बात मैंने की है कि वहाँ जब धरने में जब अगली सिचुएशन हुई, जब इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जब इन्होंने टीयर गैस बरसाने शुरू कर दिए, जब इन्होंने बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जब इन्होंने टायर बीबी के फाड़े, जब इन्होंने बीबी पर अटैक किया और गाड़ी में मारते रहे, ये उसकी गाड़ी की उस साइड से ये जो सफ़ेद कपड़ों वाले थे, तो फिर उसने जो है भगाया और बीबी को बचाया उसने। और अपनी माँ को हर कोई बचाता है, पश्तून ही नहीं है, पंजाबी मैं भी बचाता अगर ऐसी सिचुएशन में होता। जबर के ज़र और ज़ोर की कुव्वत के साथ ये जो है पाकिस्तान के अवाम को गुलाम करें, माफ़ कीजिएगा, गुलामी नहीं कबूल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सही, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। सदा लतीफ़ खोसा साहब सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं पीटीआई का लाएअमल क्या होता है और वो सबूत फराहम कर पाती है ये नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का।
सर, पीटीआई ने एहतजाज किया और हुकूमत ने इससे निमटने के लिए भी इंतजामात और हर तरीके के वसाइल का इस्तेमाल किया और आखिरकार ये एहतजाज खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। दोनों तरफ से शहादतों की आवाज़ आई, कोई स्पेसिफिक नंबर पीटीआई हुकूमत बताने को तैयार नहीं और पीटीआई बहुत ज़्यादा नंबर बता रही है। आपको लगता है अब ये मयार तय हो गया है कि जो भी डी चौक आएगा उसका यही हाल होगा? ये तो नहीं है जी। एक चीज तय हो गई है, वो एक कानून बना है कि इस्लामाबाद के अंदर किस तरह एहतजाज करने का अब किसी को हक नहीं है, ना मौजूदा किसी जमात को, ना आइंदा कभी किसी को मौका मिलेगा। तो ये एक कानून जो पहले मौजूद नहीं था इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट को रोकने का, ये कानून बन गया है। इस कानून की रोशनी में यकीनन रियासत की या हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस कानून पे अमल दरामद कराए। अब उसको कोई वायलेट करेगा तो वो सजावार जरूर होगा, और अगर कोई वायलेंट होता है, अगर कोई रियासती इदारों पे फायरिंग करता है, रियासती इदारों पे गाड़ियां चढ़ाता है, उनके लोगों को कत्ल करता है, तो फिर उसके नतीजे में रियासत को जो रास्त इक़दाम है वो उठाना पड़ता है। अगर आइंदा भी कोई करेगा, ये रास्ता इख्तियार करेगा, तो रियासत के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी मैं अपनी ज़ात के लिए अगर मुझ पे कोई हमला कर दे और मेरी ज़ात को ख़तरा हो कि वो मुझे कत्ल कर देगा और मैं अपने दिफा में उसको कत्ल कर देता हूँ, तो कानून मुझे बेगुनाह समझता है। रियासत की पोजीशन इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर कोई हथियारबंद हो के रियासती इदारों पे हमला आवर हो जाता है, तो फिर रियासत को उस दिफा का हक एक इंडिविजुअल से ज़्यादा है, क्योंकि रियासत कोई इंडिविजुअल नहीं होती, बल्कि रियासत तो एक कलेक्टिव विल और कलेक्टिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, और उसके नज़्म को ख़राब करने का मकसद पूरे समाज को ख़राब करना है। लिहाजा उसके लिए बने कवानीन पे अमल करना चाहिए, और हुकूमत को भी कोई बहुत ज़्यादा सख्त रवैये इख्तियार नहीं करने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूरी है कि जहाँ मुझे आपको पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात को हक एहतजाज है, हमें इकट्ठे होने का, जलसा करने का, एहतजाज करने का हक है, उसका कुछ असलूब भी है, बिल्कुल उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि पाकिस्तान के लोगों का नुकसान ना हो, आम आदमी की शहरी की जिंदगी खराब ना हो, रियासती ममलकत का जो कारोबार है ये ना रुके, और उससे आम आदमी की इज्जत, माल, जान, आबरू उसकी जो है वो खतरे में ना पड़े। ये भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने एहतजाज करना है, आपको एहतजाज करने का हक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप वजीर आजम हाउस में जाके, पार्लियामेंट हाउस में जाके, या फलां जगह जाके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते और कोई भी नहीं जा सकता, तो फिर आपको ये नहीं आप कह सकते कि एहतजाज करने का हक इस्तेमाल करते हुए हमने वहां जाना है। बल्कि अगर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है तो जब तक वो कानून है उसको चलने दीजिए, उस पर अमल कीजिए। और कारी साहब, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। क्या पीपल्स पार्टी इस मुतालबे के हक में साथ देगी? आपको लगता है होनी चाहिए जुडिशल इंक्वायरी? मेरा ख्याल है जी, पहले पीटीआई अपने घर की इंक्वायरी करे। पिछले महीने एहतजाज किया, इस महीने फिर एहतजाज था। इस एहतजाज के ऊपर पहले दिन से पीटीआई के अंदर तसादुम है, तजाद है, और जब से ये 24 तारीख को चले हैं वहां से, पहले यह था कि बुशरा बीबी जो है वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगी, फिर वो आई, फिर वो लीड करना शुरू हो गई, फिर एहतजाज के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो आना शुरू हो गई, और फिर ये भी आया कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, ये जो दो जिम्मेदार लोग हैं, ये गवर्नमेंट इनके साथ राब्ते में थी, मुज़ाकरात हो रहे थे। उसके नतीजे में उनको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी, वो खान साहब से मिले और उन्होंने जाके सारी सूरत हाल पे खान साहब को ब्रीफ किया। उसके बारे में बैरिस्टर सैफ साहब ने सारी कौम के सामने मीडिया पे कहा कि खान साहब इस बात पे एग्री कर गए कि वो जगह जो जलसा जुलूस के लिए मुख्तास की गई है इस्लामाबाद में, संगजानी का मकाम, वहां पे खान साहब ने कहा जलसा कर लो और गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के अंदर जारी रखो, बिल्कुल बातचीत करो और एहतजाज भी करो। इस पे गवर्नमेंट भी तैयार थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बीबी ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो डी चौक जाऊंगी। फिर 26 नंबर चुंगी जो इस्लामाबाद जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ जहां से रास्ता आता है, वहां पे
ریاستی اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ رہا اور بہت دسیوں جو پولیس کے جو لوگ تھے باقی لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. اس سے پہلے شاید وہاں پہ ایک پولیس کا جوان شہید بھی ہو گیا تھا اور وہ وہاں سے بھی انہیں کہا گیا کہ جی یہاں رک جائیں ان کی جماعت کی طرف سے. پھر پشاور موڑ پہ وہاں پہ بھی ان کی جماعت کے لوگوں نے انہیں کہا کہ یار ان کا ایک ہی ضد تھی کہ نہیں میں نے وہیں جانا ہے. اور اب یہ معاملہ سارا کھل گیا. اب تو ان کی اپنی جماعت کے اندر جو پارٹی میٹنگز ہوئی ہے ان میٹنگ سے اندر بھی باتیں ہو چکی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ اپنی جگہ, لیکن پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ سارا حکومت کے اوپر وار کرانے کا, ریاست کے سارے نظم کو خراب کرنے کا, اور پی ٹی آئی کے اس پیسفل, اگر وہ کہہ رہے ہیں, یہ پیسفل تو خیر تھا نہیں کیونکہ مسلح لوگ اس میں موجود تھے اور وہ تیاری کر کے آ رہے تھے اور اس میں جو حکومتی اہلکار ہیں وہ بھی شامل تھے, حکومتی اسلحہ بھی شامل تھا, لیکن اس کو وائلنس کی طرف لے جانے میں یا یہ سارا عمل کرانے میں وہ کون ہے جس نے یہ سارا فیصلہ کیا اور کون ہے جو ضد پہ اڑا رہا. میرے خیال ہے ان کو اپنے گھر سے اس کے جواب ملیں گے. بالکل صحیح. اور آج کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا. کیا اس پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا اور کیا پیپلز پارٹی اس طرح کے ڈیسیژن میں ساتھ دے گی؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا خیال ہے, میں کیونکہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہوا ہے, اور میرے چیئرمین جو ہیں پارٹی کے وہ بھی ملک میں نہیں تھے, کل ہی تشریف لائے ہیں, اور اس کے علاوہ صدر صاحب بھی جو ہیں وہ کراچی میں ہیں. ان سے کوئی رابطہ کسی نے کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کیبنٹ کے فیصلے کے بعد اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو گیا نا, اس پہ تو لمبا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ڈائلاگ ہے. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہو یا حکومت کی طرف سے لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہی کرنے جا رہے ہیں, وہ ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنے غلط کام کیے ہیں, اس کا تو یہ علاج ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک اظہاریہ ہوتا ہے ان سخت کاموں کا, ان غلطیوں کا. تو کوئی ایسا نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگاتی ہے یا گورنر راج کی طرف جاتی ہے, گورنر راج بھی ایک قانون ہے, وہ ایک آئینی طور پہ ایک شک موجود ہے, حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے. جس طرح مذہب کے اندر بھی کچھ جائز چیزیں لیکن ناپسندیدہ ہے, اسی طرح آئین کے اندر بھی کچھ جائز چیزیں ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں, اور وہ گورنر راج ہے یا ایمرجنسی ہے. سو اس وقت اگر حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی کا یا گورنر راج کا کوئی فیصلہ کرتی ہے یا وہ پابندی لگاتے ہیں جماعت کے اوپر, تو میرے خیال ہے یہ حکومت اپنے لیے مسائل اور پی ٹی آئی کو ایک لائف لائن دے. سر, پیپلز پارٹی اور حکومت پہ سب ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھیں, کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں بھی کل پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اور یہ متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے چونکہ وہاں پر حکومت آپ کی جماعت کی ہے, تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے نا کہ کسی نہ کسی لیول پہ پیپلز پارٹی تیار ہے. دیکھیے فیصلہ کرنا ہے جماعتوں نے, میرے علم میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہے, کیونکہ لازم نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر بات کا علم ہو, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسے اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو بھلے یہ اقدام مجبوری کے عالم میں ہی ہوں, حتمی فیصلہ کرنے کے عالم, اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں, حکومت کے اندر بھی فرسٹریشن ہو گئی ہے. اب حد ہو گئی کہ اگر احتجاج کا نام یہ ہے کہ آپ رینجرز اور پولیس کے جوانوں کا قتل کر دو اور آپ کہو ہم احتجاج میں جا رہے ہیں, آپ ویپنز لے کے احتجاج کے اندر جاؤ, آپ فائر کرو, آپ لازو گیس شیل پھینکو اور نظم کو ڈسٹرب کر دو. لیکن اگر حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں, اگر حکومت یہ اقدام نہیں اٹھاتی اور سارے لوگ, اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہو کے وہ جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, جس طرح کچھ آپ نظر آ رہا تھا سارا کچھ, وہ ڈی چوک پہنچے, وہ ڈی چوک سے بھی بیونڈ جانا چاہتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ فائرنگ کیسے ہوئی ہے, یہ اپنے فائرنگ میں کہہ رہا ہوں جو رینجرز کا جو ہوا ہے آپریشن, تو یہ کیسے ہوا ہے کہ لوگ ڈی چوک سے آگے لگے ہوئے کنٹینرز کراس کر کے اس سے بھی آگے جانا چاہ رہے تھے اور گئے, اس کے جواب میں ان کو واپس دھکیلا گیا. اور پھر اس کے بعد اور کیا رستہ رہ گیا تھا, بار بار کہا گیا کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں,
یہاں پہ آپ یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی نہیں مانتا، ضد کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس رویے کو ذہن میں رکھیں. اور اگر حکومت رستے بند نہ کرتی اور فری موومنٹ کی اجازت دیتی اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ، وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ، سیکریٹریٹ پہ قبضے کر لیتے، وہاں پہ تباہیاں پھیر دیتے جس طرح وہ پھیرتے آئے، تو پھر کیا ہوتا؟ آج اقرا، میں اور آپ بیٹھ کے، باقی سارا میڈیا بیٹھ کے ہم حکومت کے لتے لے رہے ہوتے کہ یہ کیسی حکومت ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اور آج روکا ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر سامنے سے ایک بندہ مجھے گولیاں چلا رہا ہے اور وہ میرے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہے، وہ آنسو گیس کے شیل پھینک رہا ہے ریاستی اداروں کے اوپر، اور وہ گلیلوں سے، اور یہ جب کہتے ہیں نا گلیل سے بنٹے چلانا، یہ گولی ہی ہوتی ہے، اس میں صرف بارود نہیں ہوتا، ورنہ یہ نقصان گولی جتنا ہی کر سکتا ہے. وہ کام کر رہا ہو اور یہ سرے عام سب کے پاس فوٹیج ہے اس کی، تو اس کے بعد ریاست کیا کرے؟ یہ جب ہم دیکھیں گے کہ اور آپشنز کیا ہو سکتے ہیں تو ہم پھر دیکھیں گے کہ ریاستی اداروں نے آخر یہ فیصلے کیوں کیے، یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اطلاعات میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کا. سر، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ تقریباً 12 کارکنوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ وہ کر رہی ہے، تصاویر بھی شیئر کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گولی چلانا کیا کسی سیاسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ حکومت فی الحال اس سے انکاری تو ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ واقعات حکومت کا بہت دیر تک پیچھا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ اب 6, 7 یا 8 لوگوں کی ان کے جان بحق ہونے کا یا شہید ہونے کا جو یہ کلیم کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان سے یہ پوچھیں نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 100 سے زائد لوگ مرے ہوئے ہیں، 300 لوگ مرے ہوئے ہیں، 400 لوگ مرے ہوئے ہیں. ہائپ کریٹ کرنی تھی نا پولیٹیکل. ہر بار جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا کہ میرے خلاف امریکہ سے سائفر آیا ہے، وہ بھی ایک جھوٹ. پھر امریکہ نے میری حکومت گرائی، وہ بھی ایک جھوٹ. پھر کہتے ہیں فلانے نے میری حکومت، مطلب جھوٹ پہ سارے بیانیے گڑے جاتے ہیں. یہ اس کا تسلسل اگر آپ پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کو 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں تک پہنچا دیں گے. یہ وہی بات ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ اموات ہوئی ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، جب آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سیکشن 144 بھی لگا ہے، ہائی کورٹ نے وہاں پر آنے سے اور لوگوں کو اسمبل کرنے سے اور جلسہ کرنے سے بھی آپ کو منع کر دیا ہے. بیلاروس کا صدر وہاں پر آیا ہے، اور پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے اچھے اکانومی کے حالات یہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہاں پر آپ کے کاروباری معاہدے ہو رہے ہیں، ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں 245 لگ گیا، فوج کو طلب کر لیا گیا، اور آپ بضد ہیں. آپ کی سینئر قیادت پارٹی کی کہہ رہی ہے کہ سنجانی میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے تو ڈی چوک میں جانا ہے. تو آپ پتہ کریں کہ پھر یہ کس نے کیا. اور آتے ساتھ میں پہلے ان کو کہہ رہا تھا کہ ان کی اپنی صفوں میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کو خون چاہیے. ان کے جو مقاصد ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں. خون لیے بغیر انہوں نے واپس جانا نہیں ہے. ان کی ریلی میں کالعدم تنظیموں کے لوگ شامل تھے جن کے پاس لیتھل ویپنز تھے، AK-47، MP4، M16، گلاک 19، گلاک 17 کے پسٹل. آتے ساتھ ایک پولیس والے کو مار دیا، 4 رینجرز والے کو مار دیا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس پہ قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ کیا مجھے یہ بتائیے کسی فورس کے پاس، تو دونوں ہی ہے نا سر، انسان تو دونوں ہی ہیں. آپ جانتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا، اور اس نے آج تک وہ دھبا نون لیگ کے اوپر موجود ہے. تو اگر یہ واقعی ثابت ہو گیا سر، تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جائے گا. دیکھیں، نون لیگ میں کیا ادھر خدا نخواستہ شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ یا میاں نواز شریف نے بندوق پکڑ کر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو گولیاں مار رہے تھے؟
ایسی تو کوئی بات نہیں تھی نا. لیکن رٹ جس کو کہتے ہیں ریاست کی, اور ریاست جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ پھر آپ کو ایک لائن دی جاتی ہے, ایک لائن ڈرا ہوتی ہے کہ نو اسٹیپ بیانڈ دس لائن, آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا, آپ نے اس سے آگے نہیں ہے. یہی ریاست ہوتی ہے جو پھر آپ کو کہہ دیتی ہے کہ احتجاج کرنا ہے کرو, پروٹیسٹ کرنا ہے کرو, ریلی کرو, جلسہ کرو, دھرنا دو, بٹ اس لکیر سے آپ نے آگے نہیں آنا. بالکل صحیح. ادھر پہ ریاست چیلنج ہو رہا اور ہے. اختیار اگر صاحب آپ وہاں پر بالکل ٹھیک ہے, وہاں پر ریاست کی گریبان میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ شہباز بھی نہیں ہے, وہ رانا ثناء اللہ بھی نہیں ہے, وہ پھر محسن نقوی بھی نہیں ہے, وہ پھر ریاست ہوتی ہے. وہ پھر بالکل اپنا ٹھیک. ریٹ آپ کو اچھا, بتاتی ہے اپوزیشن لیڈر کہ سر یہ یہاں دعویٰ پر, کر رہے ہیں, سر کہ یہاں اپوزیشن پر لیڈر نہ ٹھیک ہے, جنگل کا قانون ہے اور نہ یہ بنانا ریپبلک. پھر ریاست حرکت بالکل میں آتی صحیح. ہے, جب سر اور قانون انہوں ہے, نے ریاست کو اسی طرح اوکے, چیلنج اختیار کیے ولی رکھا صاحب قطع کہ کلامی انہوں کی نے معذرت چاہتی ہوں. سر یہ بتائیے گا, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے, ویسے بھی اب ترامیم کے بعد عدلیہ پر آپ لوگوں کا اعتماد اور بڑھ گیا ہے, تو جوڈیشل انکوائری کروائیں گے آپ لوگ اس کی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا کیا ہے, ہم کیا کہ ہمارا اعتماد بڑھے یا کم ہو, ہم تو وہ سزائیں ہم نے بھگتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پاناما میں بلا کے اقامہ میں ڈسکوالیفائی کر دیا. ہمارے لیڈر آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ گاڈ فادر اور سیزلین مافیا. عمران خان جاتے ہیں عمر ایوب کے لیڈر تو ان کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, اور 100 سے زائد مقدمات میں ان کو کارپٹ کور مل جاتا ہے, ضمانتیں مل جاتی ہیں کہ صاحب کو لے جائیں جی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا لیں, گپ شپ لگوائیں, ان کو موبائل دیں, ان کو فیملی بلائیں, دوستوں کو ملائیں, ملاقاتیں کرائیں. یہ فیسیلیٹیشن ان کی ہوتی ہے. ایک آئینی ترامیم کی بات کچھ اور ہے. آپ کا سوال تھا عمر ایوب نے جو کہا جی کہ جوڈیشل انکوائری. اب آپ ہر ہفتے بدماشی کرو, آپ ہر ہفتے 10 دن بعد کال دو, اور آپ ہر ہفتے کوئی ان کی ہسٹری دیکھیں کہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا ان کا کوئی ریلی یا کوئی جلسہ نہیں ہوا جس میں انہوں نے نقصان نہ پہنچایا ہو, جس میں انہوں نے انتشار نہ پھیلایا ہو, اور پھر اس کے لیے یہ مطالبے جی ان کے لیے جوڈیشل انکوائری بنا دو. عدالتوں کو گزشتہ 7-8 سالوں سے انہوں نے انہی کاموں میں بزی رکھا ہوا ہے, بلکہ 2014 سے کہ جی ہم نے یہ شرارت کر دی ہے تو یہ ہم پہ ویسے الزام ہے, اب اس کے لیے جوڈیشل انکوائری بنائے. وہ شرارت ہم نے کر دی, اب اس کے لیے بنائے. تو عدالتوں کا اور کوئی کام نہیں ہے, یہ سارا دن سازشیں کریں, انتشارے پہ لائیں, اور پھر اس کے لیے عدالتیں جو ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے ان کی صفائیاں دیکھیں کہ یہ کتنے اس میں ذمہ دار ہیں اور کتنے نہیں ہیں. میرے خیال میں the things are very much loud and clear, very transparent. آپ کو بتا دیا گیا تھا, آپ نے خود کہا تھا عمر ایوب صاحب کہ ہم سنجانی پہ جا کر بیٹھتے ہیں, لیکن آپ سے وہ جو پیاسی ڈائن تھی جس کو خون چاہیے تھا وہ آپ سے سنبھالی نہیں گئی, وہ خون لینے آئی تھی اور خون بہا کے چلی گئی. اور پھر آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کی کیا بات, آپ خود کو کہتے ہیں کہ میں پشتون ہوں, میں پٹھان ہوں. آپ نے پشتونوں کو, پشتون بیٹوں کو, پشتون بچوں کو, ان کی ماں بہنوں کو آپ اسلام آباد کے ڈی چوک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر آپ ٹھیک ہے. اختیار بھاگے ہیں. سر یہ بتائیے گا, آپ نے ایک سینئر صحافی پر آپ کی جماعت نے منشیات کا مقدمہ ڈالا ہے. رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کہہ چکے ہیں کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزارت داخلہ کچھ اقدامات آپ کی حکومت سے پوچھے بغیر اٹھا لیتی ہے اور آپ لوگوں کو بتانے کی زحمت نہیں کرتی؟ اگر ایسا ہی رہا تو پھر حکومتی ہاتھ میں تو معاملات نہ ہوئے نا کنٹرول میں. بڑا مزے کا سوال آپ نے کیا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی نے, پھر آخر میں آپ نے کہا کہ کرنے والے جب کام کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں. یہ آپ اپنے سوال کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. ہماری پارٹی نے, اس میں اگر ہماری پارٹی کا کوئی صدر, کوئی عہدیدار وہ ہے, پارٹی ہے, تو میں بالکل ذمہ دار ہوں. لیکن اگر اس میں ریاست ہے یا پولیس ہے تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں, سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس صحافی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میرا بھائی بھی ہے, میرا دوست بھی ہے. سر میرا تو اس کے ساتھ پارٹی, ایک آپ کی پارٹی کی ہی حکومت ہے نا, دونوں چیزیں ایک ہی طرح کی ہو گئی نا. آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ہے. پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی, حکومت ہوتی ہے اور پارٹی جو ہے وہ الگ رہ جاتی ہے.
पार्टी इस वक्त एक अलग चीज है और हुकूमत जो है वो एक अलग चलिए चीज सर, मैं इम्प्रोवाइज हुकूमत कर तो लेती हूँ, फिर आपकी हुकूमत रियासत- ने ये किया है। चले आप ऐसे ही बोलिए हाँ। कि और हुकूमत फिर मेरी नहीं है, आपकी भी है, ये हम सब की होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी हुकूमत, ठीक हो गया। हमारी हुकूमत कहें या पाकिस्तान की हुकूमत। मैं समझता हूँ कि किसी भी सहाफी पर ऐसे केसेस, सहाफी क्या किसी भी बंदे पर नहीं बनाना चाहिए। जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था, हम तो अभी तक उसको समझते हैं कि वो हमारी रियासत के माथे पर कलंक का टीका है और ऐसे दाग मजीद नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल सही। बहरहाल मैं समझता हूँ कि राना, ये जो अपने मतीउल्लाह जान साहब हैं, उनके केस की आज़ादाना, अब ऐसा केस उनके साथ ये पहला या दूसरा वाकया है या बड़े कम ही होते, वो अगर जुडिशियल इंक्वायरी की मुतालबा करें, उस पर बंदा कह सकता है कि होना भी चाहिए, बिल्कुल हो, और अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाइज्जत तरीके से रिहा भी कर देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात मैं आपको भी बताऊं कि जहां तक सहाफती आज़ादी की बात है, इतना भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी से, हमारी कलम, कैमरे और ज़बान की आज़ादी से क्या हम अपने मुल्क, अपनी रियासत का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। बस इतना, अगर इतना हम एक सर्कल में खुद को रख लें, मतलब मेरी आज़ादी ऐसी ना हो कि मेरी आज़ादी से मेरे वतन को, मेरे मुल्क को, मेरी रियासत को नुकसान पहुंचे, तो वो आज़ादी फिर आज़ादी नहीं है, बिल्कुल सही, वो फिर बगावत होती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका। देखते हैं हुकूमत इस मामले में कुछ पर भी जुडिशियल इंक्वायरी हो पाएगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।